اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغ قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول تاجدار بطحا شافع محشر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی کی، اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین و سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پڑھی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے تھے۔ جب بھی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو یا لوگوں کو نصیحت کرنی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات ضرور پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ خطبہ مسنونہ میں بھی ہے یہ آیت، اور آج کے جمعے کے لیے میں نے اسی آیت کا انتخاب بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا فضل ہے، کتنا رحم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے کرم کے باعث، اپنی رحمت کے باعث۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی شے ایمان دیا، اسلام دیا۔ اس پر بھی اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کا 1000 بار شکر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحیح فہم، صحیح منہج دے دیا۔ بہت ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر نعمتوں پر شکرانے کی روش اختیار کرو گے تو میں مزید بڑھا دوں گا، اضافہ کروں گا۔ جتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہے اس میں اور زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم ضرور بڑھائیں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، نعمتوں پر تم نے فخر کیا، غرور کیا اور ان کا غلط فائدہ اٹھایا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں واضح کر دی، شکرانے والی زندگی اور ناشکری والی زندگی۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مرتے دم تک تم کو مسلمان ہی رہنا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، اگر ہم اور آپ غور کریں تو اس آیت میں دو چیزیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اختلاف کا بیان کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور آخر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ مسلمانوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک تم کو مسلمان رہنا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے تو پھر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مرتے دم تک تم کو مسلمان رہنا ہے۔ یہ بات ایمان والا ہے تو مرنے کے ٹائم مسلمان ہی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے ایمان لانے والے ہمارے بھائی ہم جیسے لوگ وہ مسلمان نہیں رہیں گے، ایمان کا دعویٰ ان کا ہوگا لیکن وہ اسلام پہ ہوں گے نہیں۔ زبان کی نوک پہ کلمہ ہوگا، بڑی بڑی باتیں ہوں گی، قوم ملت کی فلاح و بہبود کے مشورے ہوں گے، لیکن عملی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کے 102 نمبر کی آیت، صحابہ کانپ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا اللہ رب العالمین کا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اتنا کون ڈر پائے گا؟ جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں اس کے مطابق اگر ہم اللہ سے ڈریں ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شمار اللہ رب العالمین نے نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ہی کہا ہے، اور تم میں ہم نے آیتیں پیدا کر رکھی ہیں، تم اپنے آپ پہ غور کرو۔ ہم جب اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، اپنی عقل کو دیکھتے ہیں، اپنے علم کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے باڈی سٹرکچر کو، بے پناہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، بے شمار۔ اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی۔ اب اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا فضل کیا ہے ہمارے اوپر، سب کچھ تو اللہ رب العالمین نے دے دیا، دنیا میں بھیجا تو دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی۔ ہم سے قد و قامت میں بڑے بڑے جانور سمجھ لیجئے، یا جو جن پر ہم سواری کرتے ہیں ان کو ہم قابو کر لیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی۔ اب اس حساب سے اگر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے تو تقوی اختیار جتنا کرنا چاہیے، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اتنا ڈر ہی نہیں پائیں گے۔ صحابہ کرام جب گھبرائے تو اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت نازل کی اسی کے سلسلے میں، سورہ تغابن کی آیت، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ کتنا اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ جتنا اللہ کا حق ہے اتنا تم کو ڈرنا ہے اللہ سے، اور پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ اتنی نعمتیں، اتنے چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں کا بندہ شکر ادا ہی نہیں کر پائے گا جتنا اللہ کو حق چاہیے، تو آسانی کر دی، فوراً رحمت جوش مارتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ تغابن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے تم سے، تمہارے بس کا جتنا ہو اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا، اور مرتے دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تو مرنا مت، اگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نہ کہا جائے وَلَا تَمُوتُنَّ، اور دیکھو تو مرنا مت إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جبکہ تم مسلمان ہو۔ کون نہیں مرے گا؟ سب کو موت آنی ہے۔ یقین مانیے اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو موت کا انکاری ہو، چاہے وہ ایک اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اللہ کے انکاری موجود ہے، موت کے انکاری موجود نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب کو آنی ہے،
کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کب آنی ہے، کب آئے گی؟ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کسی جوان کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، عیادت کرنے گئے، پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہونے والا تھا، عیادت کر لیتے ہیں ہم، لیکن وہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ۔ جن کی امید ہوتی ہے ان کا انتقال نہیں ہوتا ہے، اصل میں جس کی موت ہوتی ہے اس کا ہی انتقال ہوتا ہے۔ بیماری سے موت نہیں آتی ہے، موت جب آنی ہے تب آئے گی، کسی کو خبر نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے تقوی کو، اللہ سے پرہیزگاری کو موت سے جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ابھی مرنا ہے تو آپ کو تقوی والا ہونا چاہیے، ہم کو تقوی والا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب جو اعمال ہم کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہمارا کاروبار جس میں ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اگر اللہ کا ڈر ہو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے تو ہماری ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ ناپ تول میں کمی اس لیے کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم کو ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی ہم کو دنیا بنانی ہے، ابھی ہم کو مال کمانا ہے۔ ایسے ہی جب آپ نوکری پیشہ ہوتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، 10 بجے کی ڈیوٹی ہے تو 11 بجے پہنچتے ہیں، 5 بجے تک بیٹھنا ہے، 4 بجے 3 بجے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ سرکاری نوکری ہو چاہے وہ غیر سرکاری نوکری ہو۔ آپ نے اس جاب کا، اس پیشے کا حق نہیں ادا کیا، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ ڈر اللہ کا اگر ہوگا تو ہم ایک چیز میں ایماندار ہوں گے، اور ایمان والوں سے ہی کہا گیا ہے کہ تمہارا ہر لمحہ موت کے انتظار میں ہونا چاہیے۔ موت کب آنی ہے کسی کو نہیں پتہ ہے، لہذا کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو کہ تمہارا شمار مسلمانوں میں نہ ہو۔ ہر وہ عمل صبح سے شام تک کس وقت کس کی آنکھیں بند ہو جائیں کچھ پتہ نہیں، صبح سے لے کے شام تک جو بھی ہمارے اعمال ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، وہ سب تقوی پرہیزگاری والے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شادی میں ڈی جے لگا کر کے ڈانس کر رہے ہوں اور موت آپ پکڑے، تو اس وقت تو ہم طاعت والے نہیں ہوں گے، اس وقت تو ہم مرتے وقت تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لے لیا کہ دیکھو مرتے وقت کلمہ ملنا چاہیے، مرتے وقت کلمہ مل گیا تو ہو گیا، کون جانے کب کس کو مرنا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پتہ نہیں کس سرزمین پہ کہاں جا کر کے مرو گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ دیکھتے ہیں پلین کریش ہوتے ہیں، ایئر کرافٹ کریش ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہم اور آپ سب لوگ سفر کرتے ہیں، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جان ہتھیلی بھی لے کے گھومتے ہیں، اور موت آنی ہی ہے، لیکن اس کی تیاری ہم نے کتنے کی ہے؟ اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ ہم دنیا میں تمام چیزوں کی تیاری کرتے ہیں لیکن ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ اس آیت کا انتخاب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ کا جتنا حق ہے اتنا اس سے ڈرنا ہے۔ ذرا غور کیجئے اپنی روزی روٹی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے اوپر، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجئے۔ کسی حکومت سے، کسی بڑے آدمی سے، کسی کی دولت سے، کسی کی شہرت سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر کرو۔ اللہ رب العالمین ہی کائنات کا نظام چلاتا ہے، اللہ رب العالمین روزی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ موت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جس کے اندر بھی جان ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
ایسا نہیں ہے کسی اور سے خطاب ہے، یہ لوگوں سے خطاب ہے، انسانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، اور تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم نے شر کیا ہے تو شر کے حساب سے تم کو اس کا بدلہ ملے گا، اگر تم نے خیر کیا ہے، کچھ اچھا کیا ہے، ذرا سی بھی اچھا کیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے، صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کا تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا، وہاں اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں ڈال دیا گیا، ادخلا کا اللہ رب العالمین نے صیغہ استعمال کیا ہے، ومن وادخل الجنہ، اور جو جنت میں ڈال گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی دنیا بنانے میں نہیں ہے، کامیابی پیسہ سمیٹ میں نہیں ہے، کامیابی کوئی بڑا عہدہ پانے میں نہیں ہے، کامیابی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، اصل کامیابی یہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جس کے لیے رات دن مستقل کوششیں کرتے رہتے ہیں دنیا پانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی پوری زندگی، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے لے کے قیامت کے دن تک، یہ پوری زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اوسطاً عمر ہماری 60 سے 70 سال ہے، کچھ لوگ الحمدللہ اس کو کراس بھی کر چکے ہیں۔ اوسطاً عمر ہماری 60 سے 70 سال ہے۔ یہ پوری زندگی چاہے ہماری ہو چاہے انسانیت کی پوری زندگی ہو، پوری زندگی دھوکے کا سامان۔ ہم دھوکا، ایسا نہیں کہ ہم مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا جو جاگیر چھوڑ کے بناتے ہیں وہ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، یہی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں جو فیکٹریاں ہم نے بنا رکھی ہیں، جہاں جو ہم نے کاروبار پھیلا رکھا ہے، یہ کیا ہمارے والدین یا ہم ساتھ میں لے کے جائیں گے؟ یہ یہی رہ جائے گا۔ جس کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ چیزیں یہی رہ جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم موت کی تیاری کریں، ہم موت کے لیے پریپیئر رہیں، ہمیشہ ریڈی رہیں۔ جیسے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے پریپریشن اور تیاریاں ہوتی، اس طریقے سے ہم موت کے لیے ریڈی رہیں۔ اور ہمارا، میں نے پہلے ہی کہا ہے، صبح سے شام تک جو بھی عمل ہو وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم دنیا کی پرواہ نہ کریں، ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، دنیا کچھ بھی بولے، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ ہماری موت تک ہم کو اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ سورہ انعام کی آیت میں 162 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے نبی، نبی کو خطاب مطلب پوری امت کو خطاب۔ امتیں جو بنتی ہیں وہ نبی سے بنتی ہیں، یہ آخری امت ہے، آخری رسول آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والے، اب اس امت سے خطاب ہے۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، انا جب کسی کے سامنے لگتا ہے، جو عربی کے طالب علم جانتے ہیں، انا جب لگ جاتا ہے تو معاملہ خاص ہو جاتا ہے۔ بے شک نمازیں، ونسکی، تمام عبادات، جتنے بھی مناسک ہیں، جتنی بھی ہم عبادتیں اور کرتے ہیں، میرا جینا، ومماتی، ومحیا، میری حیات، میری زندگی، میری موت، سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم ذرا غور کریں اپنے اوپر، ہر شخص اپنے اوپر غور کرے، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری نمازوں میں دکھاوا، ہمارے تمام مناسک میں دکھاوا، ہم نے اپنی زندگی میں صرف دکھاوے کو آگے کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اب تو موت کا بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ آپ موت دیکھیے سوشل میڈیا پہ، اس کا بھی دکھاوا ہوتا ہے، فلاں صاحب ایسے میرے فرزندہ ہو گئے، اس کا بھی دکھاوا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر گوشہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں دیں، ہم کو آخری امت بنایا، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم یوں ہی نہیں بھیج دیے گئے دنیا میں، ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔
ہم کو اور آپ کو گواہیاں دینی ہیں. پتہ ہے آپ کو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلائے گا اور پوچھے گا آپ نے اپنے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، کیا کوئی گواہ موجود ہے آپ کا؟ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی گواہی پیش کریں گے. تو وہ تمام انبیاء اور رسول کس کو بتائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، ان سے امت سے پوچھ لیجئے. آپ سورہ حج پڑھیے، سورہ حج کی آیت نمبر سب سے آخری آیت ہے 78 نمبر. سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے، کہا گیا ہم نے امت وسط بنایا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول گواہ بنیں گے رسولوں پر اور ہم لوگ بنیں گے گواہ. کیوں بنیں گے؟ آپ کو اہمیت دی گئی ہے، ہم کو اہمیت دی گئی ہے، آخری امت کی یہ فضیلت ہے. آخری امت گواہی دینے کے لیے کیوں آئے گی؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے آخری کتاب جو دی ہے وہ ہم کو اور آپ کو دی. اس کتاب میں دیا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے پیغام دیا تھا. 1000 سال محنت کرنے کے باوجود تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہماری کتاب میں درج ہے. تمام انبیاء کے بارے میں ایسے ہی امت مسلمہ گواہی دے گی. جب رسولوں کی گواہی یہ امت دے گی، ہم اور آپ دیں گے. سوچئے کتنے فرد آپ رسول، آپ خود سوچئے کہ رسولوں کی گواہی کون دے گا؟ ہم اور آپ دیں گے. اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اپنی اہمیت کو سمجھیے. ہم اپنی ہی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، دوسرے ہماری کیا اہمیت کریں گے؟ ہم کو گواہی دینی ہے. ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمانوں والے ہونے چاہیے. ہمارے اوپر ذمہ داری ملتی ہے. اب ذمہ داری کے بارے میں سن لیجئے. سورہ آل عمران کی آیت کا انتخاب کیا ہے، اس میں بھی وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں امت ہونی چاہیے، تم میں گروہ ہونی چاہیے، تم میں جماعت ہونی چاہیے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. گروہ بہت ہیں، جماعتیں بہت ہیں. میں نہیں کہوں گا فرقے بہت ہیں، کیونکہ فرقے بنانا ہی منع ہے. ان دونوں آیتوں کے بیچ میں آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 104 میں نے پڑھی، اس کے بیچ میں ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ. اگر کوئی کسی فرقے سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. جو لوگ گروہ ہو گئے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ، اپنی الگ الگ ٹولیاں بنانے لگے، اپنا لوگ مسلک بنانے لگے، اپنا لوگ مذہب بنانے لگے. لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم فرقے بازی کریں گے تو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں، کیا کان مت دھریے ان لوگوں کے اوپر. سفارش کی دور کی بات ہے، امتی ہونے کی دور کی بات. لست منہم فی شیء، کوئی مطلب نہیں. تو فرقے بنانا منع ہے. کیا بنا سکتے ہو؟ گروہ بنا سکتے ہو، مل کر کے کام کر سکتے ہو، جماعت بنا سکتے ہو. جماعت بن کر کے کیا کرنا ہے تم کو؟ اقامت دین کا کام کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے. جب اپنے اوپر دین قائم ہوگا تبھی ہم معاشرے میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ہم دوسروں تک تبھی وہ بات پہنچا سکتے ہیں جب خود عمل میں لے کر کے آئیں گے. خیر کی طرف جماعت بن کر کے خیر کی طرف دعوت دو. دعوت دین فرض کفایہ، فرض عین، ان میں مسئلہ چلتا ہے. جیسے جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز اگر پوری بستی والے نہ پڑھیں کسی کی تو پوری بستی والوں پر اس کا عذاب ہوتا ہے. اگر 10 20 50 100 200 لوگ پڑھ لیں تو پورا معاشرہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھ لی گئی. ایسے ہی دعوت دین کے تعلق سے بھی ہے. پورے معاشرے میں اگر کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، کوئی خیر کی طرف نہیں بلا رہا، کوئی برائی سے نہیں روک رہا ہے، پورا معاشرہ گنہگار ہوگا، پورا معاشرہ گنہگار ہوگا، عذاب ملے گا. آج جو حالات ہیں یہ ہمارے اور آپ کی یہی جو کمیاں ہیں، انہی وجہ سے. جو کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا تھا وہ کام چھوڑ کر کے دوسرے کام ہم کر رہے ہیں.
سفر کو ہم نے منزل سمجھ لیا ہے، یہ سفر ہے، زندگی ہے، آخرت کا سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے جہاں پر ٹکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر ہو۔ مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے، جتنا زیادہ سامان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا سفر تنگ ہوگا، اتنی ہی مصیبت سے اس کا سفر طے ہوگا۔ خود 4 بیگ نہیں اٹھا سکتے آپ، 5 بیگ، اور آپ نے ہزاروں بیگ لے کر کے سفر کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ سوچئے سفر کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، کتنی حکمت والی باتیں کرتے ہیں۔ سفر میں آدمی ہلکا سا کمبل لیتا ہے، ایک جو کپڑے لے لیتا ہے، اس کے بعد سفر میں نکلتا ہے۔ یہ سفر ہے، آخرت منزل ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے، اس کو سفر سمجھیں۔ ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کی دعوت دیتا رہے، خیر کی طرف بلاتا رہے، ورنہ پورا معاشرہ گنہگار ہوگا۔ اسی کے آگے کہا ہے اے اللہ رب العالمین، آیت نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ایسے مت ہو جانا جن لوگوں نے فرقے بنا لیے۔ آپ کون جماعت سے ہیں؟ اچھا، تبھی تو آپ یہ بتا رہے ہیں۔ مطلب اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کو فوراً فرقے سے جوڑا جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے فرقے بنا لیے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا۔ دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہے، اس میں بھی اختلاف۔ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ تمہارے پاس واضح روشن دلیلیں آ چکی ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی کچھ اوراق غائب ہیں یا آپ تک ان کی رسائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے محدثین نے کام نہیں کیا ہے اور حدیثیں صحیح اور ضعیف اور من گھڑت اور موضوع سب مکس ہیں، سارے کام ہو چکے ہیں، بالکل بین ہے معاملہ، بالکل واضح کلیئر۔ اس کے بعد میں تم اختلاف کرو گے، اس کے بعد تم فرقے بناؤ گے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امت بن کے کام کرنا تھا، جماعت بن کے کام کرنا تھا، ہم نے فرقے بنا لیے اور پھر اختلاف کیا اور دین کو ڈھا دیا۔ دین کی عمارت جو صحابہ اکرام نے، سلف صالحین نے اپنے خون سے تعمیر کی تھی، قربانیوں سے تعمیر کی تھی، اس کو گرانے والے ہم اور آپ بن گئے۔ اس کی تعمیر نو کیجیے۔ یہ جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیے۔ جو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، یہ صحیح جامع صغیر کی ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 چیزوں پہلے غنیمت سمجھ لیجئے۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ ہمارے درمیان بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ جوان سوچتا ہے کہ دنیا کما لے، بڑھاپے میں ہم لوگ عبادت کریں گے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین بزرگوں سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے پاس صرف ملال رہتا ہے، کاش میں جوان ہوتا تو میں یہ بھی کر دیتا، کاش میں ابھی اتنے سال کا ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ تو یہ کاش والا جملہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو تربیت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بذریعہ حدیث، کہا ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے میں آ جاؤ۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، جوانی میں دین کا کام کرو۔ نوجوان طبقہ جب جڑتا ہے کسی بھی چیز سے تو وہ چیز بلندیوں تک پہنچتی ہے، ترقی ہوتی ہے اس میں، اب بزرگوں کی رہبری رہتی ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیے اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ نہ جانے کتنے لوگ صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں۔ آپ کی صحت ہے اچھی الحمدللہ، آپ ایک راؤنڈ لگائیے ذرا اسپتالوں کا، دیکھیے کس طریقے سے انسان بیمار ہے، جنبش نہیں کر سکتا، مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس صحت ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دی ہے، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ جب صحیح استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ صحیح ملے گا، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین انتقام بھی لیتا ہے۔ وہ غفور رحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے۔ جو چیزیں جیسے استعمال کرنی ہے اس کو ویسے استعمال کریں۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی امیری کو اپنی غریبی سے کو غنیمت، اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھا ہے 2 وقت کا کھانا، یہ امیری ہے، یہ امیری ہے، 2 وقت کا کھانا دے رکھا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں لوگوں کی، ابھی بھی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ ایک ہی وقت کا کھانا کھاتے ہیں، 2 وقت کا کھانا ہے، کپڑا ہے، سمجھ لیجئے پوری دنیا ہمارے پاس ہے۔
اپنی امیری کو غنیمت سمجھیے اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین مال لے لے، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اس کو سمیٹ کے نہ رکھیں۔ الہاکم التکاثر، تم کو تکاثر نے برباد کر دیا، یہ میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ کاروبار بھی میرا، سب کچھ دنیا اکٹھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم قبر تک پہنچ گئے، تمہاری موت کا وقت آ گیا اور تم ابھی سمیٹ ہی رہے ہو۔ مال کو غنیمت سمجھیے اس سے پہلے کہ مال ہاتھ سے چلا جائے۔ وفراغ قبل شغلک، اب اس میں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ آپ بزی کر دیے جائیں، آپ مشغول کر دیے جائیں۔ یہ بڑا بہترین نقطہ ایک صاحب نے ہم کو بتایا، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے 2.5%، لیکن ہم لوگوں کا نصاب اس میں نہیں آتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس فرصت بہت ہے، لوگوں کے وقت بہت ہے، 1-2 گھنٹے ریلیں دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ گزارتے ہیں، انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے رہتے ہیں، فیس بک کا حق ادا کرنا ہے، واٹس ایپ کا حق ادا کرنا ہے، انسٹاگرام تو رہ ہی گیا، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، کتنی ساری ذمہ داریاں سوشل میڈیا نے ہم کو دے رکھی ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ ہم لوگ سمجھ لیجئے وقت کے حساب سے صاحب نصاب ہے، اس کی ہم کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ہمارا مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، کچھ صحابی تھے جو مالدار تھے، انہوں نے مال سے مدد کی، اسلام کی، دین کی۔ کچھ صحابی تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے اپنا جسم دیا، اپنا وقت دیا، بہت سارے آپ واقعات پڑھیے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں، وقت تو ہے، کتنا ہم وقت دیتے ہیں دین کو، جس دین نے ہم کو سب کچھ دیا، عزت دی، دنیا میں خیر و بھلائی اور کامیابی کی گارنٹی دی، آخرت میں گارنٹی دی، اس دین کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا بزی کر دے گا کاروبار میں کہ نماز بھی چھوٹ جائے گی، تمہاری فرض نماز چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العالمین اتنا مشغول کر دے گا کہ تم اپنی فیملی کو بھول جاؤ گے، جس کے لیے سب کچھ کرتے ہو تم۔ اللہ رب العالمین اتنا مشغول کر دے گا کہ گھر والوں کو 3-3 4-4 سال نہیں دیکھو گے، اور بہت سے لوگ ہیں باہر، کس کے لیے ہیں؟ مال کمانے کے لیے، فیملی کو سیٹل کرنے کے لیے ہیں، گھر والوں کے ناجائز خرچے برداشت نہیں کر پائے، چلے گئے چھوڑ چھاڑ کے کمانے کے لیے۔ تو ہماری جو فرصت ہے اس کو غنیمت سمجھیے اس سے پہلے کہ ہم بزی ہو جائیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے دین میں لگائیں، علم حاصل کریں، اس کو دوسروں تک بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دے کر کے ہم کو بھیجا ہے۔ کتنا وقت دیتے ہیں ہم دین کو، کتنا وقت دیتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کو۔ اسی لیے صحابہ ڈر گئے تھے کہ اللہ سے کتنا ڈر پائیں گے، اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تو ہم ڈر ہی نہیں سکتے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی تھی۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دفتر بند ہو جاتا ہے موت کے بعد۔ یہ جو بیجا رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے ابا کو بخشوا لیں گے، ہم دادا کو بخشوا لیں گے، ہم اتنی قرآن پڑھ دیں گے، اتنی تسبیحات دے دیں گے، دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان مر جاتا ہے اس سے اس کے عمل کاٹ دی جاتے ہیں۔ نماز قبر میں نہیں پڑھی جائے گی، اب روزے قبر میں نہیں رکھنے ہیں، صدقہ خیرات کوئی نہیں وہاں لینے والا۔ ابھی تمہارے سامنے میدان ہے، لینے والے ہیں، عمل کر لو، دینے والے ہیں، دینے والے اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا ہے، دے دیجئے، لینے والے موجود ہیں، قبر میں کوئی آپ کا عمل نہیں چلے گا۔ 3 چیزیں صرف پہنچتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ اللہ اپنی زندگی میں، یا آپ کے بعد آپ کی جو نیک اولادیں ہیں وہ آپ کے لیے مسجد تعمیر کر دیں پوری، کوئی اسپتال بنا دیں، کوئی کالج بنا دیں صدقہ جاریہ کے لیے، یا جو نیک اولاد ہے اس کی دعا پہنچتی ہے۔ 3 چیزیں پہنچتی ہیں، ایک چیز ہے صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہے اولاد دعا کرے، اور ایک چیز اور ہے، ایک چیز علم ہے۔ علم کا فائدہ ہوتا ہے، اور
جو اللہ کی راہ میں ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پہ دے رکھا ہے، کہیں کنواں کھدوا دیا، کنویں کا زمانہ نہیں ہے تو ہم نے پانی کی ٹنکیاں لگوا دی، واٹر کولر لگوا دیے، اس کا پہنچتا ہے، اور جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کی دعا پہنچتی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ہم دنیا کماتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ ہماری خواتین موبائل میں بزی رہتی ہیں، اولاد پر توجہ نہیں دیتی ہیں۔ جب بچہ بگڑتا ہے، اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جب گھر چھوڑ کے جاتا ہے، والدین کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو کف افسوس ہاتھ ملتے ہیں صرف۔ تو یہ تین چیزیں، تو موت کو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ یہ جو زندگی ملی ہے یہ عمل کے لیے ملی ہے، اس پہ عمل کر لیں، نیک عمل کر لیں۔ یقین مانیے کب کس کا انتقال ہو جائے، کب کس کی موت آ جائے، کسی کو نہیں پتہ۔ اور مرتے دم تک مسلمان رہنا، یہ نہیں کہ مرتے وقت صرف کلمہ مل جائے گا ہم کو۔ پوری زندگی ہماری اگر دین میں گزری ہے، صبح شام ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، دین کو پریورٹی دی ہے، اولیت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، پھر تو جو قبر میں پرچہ ملے گا ہم کو ہماری موت کے بعد، اس کو ہم حل کر سکیں گے۔ ورنہ ہیہاتا کریں گے، کیا کہہ رہے ہیں، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ساری چیزوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔